بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادر گرامی جناب مولانا مفتی ابو حنظلہ عبدالاحد قاسمی صاحب نے فرمائش کی کہ ان کے تحفظ ختم نبوت سے متعلق جو پروگرام چل رہے ہیں ان کے ذیل میں یہ گناہ گار بھی کچھ عرض کرے. میں نے ان سے کہا کہ اس موضوع پر میرا کوئی خاص تجربہ اور مطالعہ نہیں ہے اور کسی بھی موضوع پر نہیں ہے. میں تو ایک بہت قلیل العلم آدمی ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے پردہ فرما رکھا ہے اور دین کا کام کرنے والوں سے انتساب دے رکھا ہے. اللہ کا فضل ہے. لیکن بہرحال ان کی فرمائش باقی رہی اور یہ عنوان طے ہوا کہ تحفظ ختم نبوت کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت پر کچھ بات کی جائے. میں غور کرنے لگا کہ اس موضوع پر بات کس طرح کی جائے، تو عنوان کے الفاظ پر غور کرنے سے کچھ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ عنوان میں ہی 3 الفاظ ہیں: ضرورت، اہمیت اور فضیلت. تو سوچا کہ ان تینوں الفاظ کے تحت ہی کچھ بات ہو جائے. سب سے پہلی بات ہے اس موضوع پر کام کرنے کی ضرورت. تو ظاہر ہے کہ ضرورت کسی بھی چیز کی دنیا کے حالات اور واقعات کے تحت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر شیطان کے جو کارندے اور نمائندے کام کرتے ہیں ان کی طرف سے اس امت کو ہر قسم کے فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے کوششیں مسلسل جاری رہتی ہیں. اور پوری امت کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ امت کو فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ان کا، یا خطرناک کہہ لیں، یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کیا جائے اور اس پہلو سے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی جائے. پھر عقیدے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن میں اہل حق کے راستے سے ہٹنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا. چنانچہ امت میں بہت سارے فرقے ہیں، قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی، جو منحرف ہیں. ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کے عقائد اہل حق، اہل سنت والجماعت سے مختلف ہیں اور یقیناً ان کو گمراہ کہا جاتا ہے
ان کے گمراہ ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن علماء امت نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ان کو کافر نہیں کہا ہے، ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ ایسے بے شمار فرقے امت میں پائے جاتے ہیں، یہ سارے مسلم فرقے کہلاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی معمولی خطرناک بات ہے، یقیناً اس کے نقصانات بے انتہا زیادہ ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ ان کی نوعیت کفر و اسلام کی نہیں ہے، وہ مسلمان رہتے ہوئے مبتدعہ کہلاتے ہیں، گمراہ کہلاتے ہیں، راہ حق سے منحرف کہلاتے ہیں۔ لیکن عقیدوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جن میں اہل حق کے جادے سے ہٹنے والا آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسی قسم کا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، کوئی آدمی اگر یہ مان لے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اتنا بھی مان لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی بننے کی تمنا کرے، خواہ دل میں کرے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا عقیدہ، نازک عقیدہ کہ جس کے معاملے میں اہل حق کے انداز سے ذرا بھی ہٹنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ دشمنان اسلام نے یہ والا میدان بھی مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے شروع سے اختیار کیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں عرب کے علاقے میں بعض مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اسود عنسی اسی دور کا آدمی ہے، اور مسیلمہ کذاب وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں وجود میں سامنے آ چکا تھا اپنے دعوے کے ساتھ، اور اس کا دعویٰ زیادہ کھل کر آیا حضور کی وفات کے بعد، جس کا مقابلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ میں کیا۔ تو اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میری امت میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوں گے۔ بعض احادیث میں 30 کی تعداد کا ذکر ہے، اس پر علماء نے مختلف انداز سے گفتگو کی ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ عرض کرنا ہے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو فتنے اٹھائے جاتے ہیں، ان میں نہایت سنگین اور خطرناک فتنے جو ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگا کر کسی بھی انسان کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا میں آیا ہے نبی مانا جائے۔ یہ انتہائی ایمان سوز معاملہ ہے اور مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے، اور اس پر ہمارے گزشتہ 100 سال کے عرصے میں دشمنان اسلام کی طرف سے بہت محنت ہوئی ہے۔ خاص طور پر مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے آنے کے بعد جو حالات بنے ہیں، واقف کار حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے امت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تحریک آزادی کے زمانے میں بھی، بلکہ اس سے پہلے کی بات کریں کہ مغلیہ سلطنت کے آخری زمانے میں اور اس کے بعد انگریزوں کے گویا اس دور اقتدار میں جب وہ بلا شرکت غیر اس ہندوستان پر قابض تھے، اس کے ابتدائی زمانے میں بھی، اور پھر اس کے بعد تحریک آزادی کے دور میں، پھر آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہوا اور ایک مسلم سلطنت وجود میں آئی پاکستان کے نام سے، اس دور میں، اور پھر پاکستان کی پوری تاریخ میں، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر بھی خفیہ طریقے سے، اور پھر کھل کر، یہ میں بالکل اشارے کر رہا ہوں، ان کی سرگرمیوں نے مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کی تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں کا پہلا وزیر خارجہ ہی اس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، قادیانی مذہب سے، اور اس نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا عالمی سطح پر باضابطہ محنت کر کے اور وہاں کے سفارت خانوں میں اپنے افراد شامل کر کے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج تک وہاں کے اہل ایمان کو اس مصیبت سے نجات نہیں ملی ہے، اور وہ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی ان کی سرگرمیاں کچھ عرصے سے بہت تیز ہیں۔ بہت سے علاقوں میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو بالکل خبر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں،
ایسے علاقے جو دیہاتوں کے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، مرکزی اداروں سے یا مرکزی شخصیات سے دور ہیں، ایسی جگہوں پر ان کی محنتیں بہت بڑے پیمانے پر جاری ہیں، اور وہ اس میں اپنے مشن میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور ان کی جسارت کا یہ عالم ہے کہ خود ہمارے قریبی علاقوں میں بھی وہ کام کرتے ہیں، اچھی اچھی جگہوں پر بڑے بڑے مراکز کے قریب بھی ان کے کھلے اور چھپے مرکز قائم ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ 1986 میں دارالعلوم دیوبند میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام ہوا، تو اس کے قیام کے سلسلے میں ایک عالمی کانفرنس بھی منعقد کی گئی تھی تحفظ ختم نبوت کے نام سے۔ وہ اس کانفرنس کے اور اس مجلس کے قیام کے محرک فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے زور دے کر وہ کانفرنس بھی کرائی، اور اس کے بعد تحفظ ختم نبوت کی مجلس کا قیام عمل میں آیا۔ تو بہت سے حضرات کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ان حالات میں اس کی ضرورت کیا ہے، قادیانیوں کی سرگرمیاں کہاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں نے خود سنا، وہ فرما رہے تھے حضرت فدائے ملت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ بہت دور اندیش شخصیت تھی ان کی، اور انہوں نے بہت پہلے قادیانیت کے فتنے کا احساس کر لیا تھا، اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے زور دے کر یہ کام دارالعلوم میں شروع کرایا، اور بالکل بروقت شروع کرایا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ضرورت کا تعلق تو ان حالات سے ہے کہ جب قادیانیوں کی سرگرمیاں بلا شبہ جاری ہیں، اور ہمارے ملک کے بہت سے علاقوں میں سادہ لوح مسلمان ان کے جال میں پھنس رہے ہیں مختلف ہتھ کنڈوں سے، تو ضرورت کا انکار کون آدمی کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اہمیت کا۔ اہمیت کا تعلق بھی تقریباً اسی بنیاد سے ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام میں عقیدہ اصل ہے، پھر وہ عقیدہ جس کا تعلق کفر و ایمان سے ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ختم نبوت کا منکر بن جائے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، تو اس سے زیادہ اہمیت کی بات کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ایمان کا معاملہ پیش آ جائے۔ اس اعتبار سے اس سلسلے میں کام کرنے کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اور اس کے بعد ان دلائل پر بھی نظر ڈال لی جائے جو قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بے شمار احادیث میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ امت اس سلسلے میں بیدار رہے اور اس عقیدے کی حفاظت کا کام کرے۔ تیسرا ہے فضیلت کا لفظ۔ تو فضیلت میں اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس عقیدے کا دفاع ایک طرح سے براہ راست سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اقدس کا دفاع ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ ہمارے اکابر علماء کے اس طرز عمل پر نظر ڈال لیں جو تاریخ میں محفوظ ہے، بلکہ اکابر علماء سے پہلے حضرات صحابہ کے طریقے پر نظر ڈالیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو لشکر بھیجا اور وہاں جو جنگ ہوئی، اور وہ بڑی خونریز جنگوں میں شمار ہوتی ہے، خاص طور سے اس پہلو سے کہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا جتنا نقصان اس جنگ میں ہوا تھا اتنا کم جنگوں میں ہوا ہوگا۔ اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے، اور گویا اسی کے بعد جمع قرآن کی ضرورت کا احساس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا تھا کہ حفاظ اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں تو قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا۔ آپ سمجھیں کہ یہ گویا ایسا عقیدہ اور ایسا مسئلہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو جانشین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ اپنی پوری طاقت اور قیمتی افراد کو اس پر قربان کر دیا اس کے مقابلے کے لیے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جب ان کے ملک میں پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کی پہلی تحریک چلی تھی غالباً
1953 اور اس کے آس پاس کے وقت میں، اور پھر وہ تحریک بعض پہلوؤں سے ناکام ہو گئی تھی، حکومت نے اس کو سختی سے دبایا تھا۔ اسی کے بعد وہاں مجلس تحفظ و ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے پہلے امیر شاہ صاحب ہی بنے تھے۔ تو اس زمانے کے بارے میں شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہوئے اور کچھ لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اس تحریک میں جو خون بہا ہے ہزاروں لوگوں کا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا دامن جھاڑنے لگے گھبرا کر۔ تو حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریک میں جس جس کا بھی خون بہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں دنیا میں بھی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ان کو خون بہانے کا پر آمادہ میں نے کیا تھا، اور میں آخرت میں بھی اس کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے اسی وقت یہ فرمایا کہ یہ تو وہ مسئلہ ہے جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں صحابہ کو، ہزاروں حفاظ قرآن کو قربان کر دیا تھا۔ اسی طرح خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد بھی آپ حضرات کو یاد ہوگا، جو انہوں نے فرمایا تھا کسی موقع پر کہ آخرت کے لیے کوئی اور تیاری تو ہے نہیں، لیکن قادیانیت کے خلاف گواہی دینے کے لیے جو بھاولپور کا سفر کیا تھا، وہ ایک عمل میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ الفاظ اس شخصیت کے تھے جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری تھی، اور جو گویا علم دین کا اپنے دور میں سب سے بڑا علمبردار تھا۔ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ اس میدان میں کام کرنا کتنا ضروری، کتنا اہم اور کتنا افضل کام ہے۔ یہ حضرات ہمارے رفقا جن کے پروگرام کے تحت ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس موضوع پر علماء کام کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہم سب کے محسن ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان حضرات سے بھی ہمیں یہ کہنا ہے، خاص طور سے اپنے ان احباب سے، کہ اس کام کو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دل سوزی کے ساتھ، جذبہ خیر خواہی کے تحت، حکمت کے ساتھ، تمام تر دور اندیشی اور دوربینی کے ساتھ عواقب پر اور حالات پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور آپ سب حضرات سے اس سلسلے میں مقبول کام لے، آپ کی خدمات کو، آپ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔